الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور گزارش یہ ہے کہ مدرسۃ المدینہ میں مدنی منع سبق سب کی منزل اپنے مدرس کو سناتے ہیں، تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر سجدہ تلاوت آ گئی اور اس کو بار بار مدنی منع دہراتا بھی ہے، مدرس سن بھی رہا ہے اور قریب کچھ مدنی منع بیٹھ کر سنا بھی رہے ہیں، آواز مدنی منوں تک بھی پہنچ رہی ہے، مدرس بھی سن رہا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نابالغ نے آیت سجدہ پڑھی تو جو بالغ اس کو سنے گا اس پر واجب ہے، اگر نابالغ سنے گا تو نابالغ پر تو واجب ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اسی آیت سجدہ کی اگر ایک ہی مجلس میں اگر تکرار ہوگی تو اب جو وہ سجدہ ایک ہی واجب ہوگا۔ مثلا 5 بار دہرائی جی، وہ ایک وہی آیت ریپیٹ کی اس نے، تب بھی سجدہ ایک ہی واجب ایک ہی ہوگا، واجب ہوگا، سننے والے پر بھی اور پڑھنے والے پر بھی، اسی آیت کی وجہ سے۔ اسی آیت کی وجہ سے۔ الگ الگ آیتیں پڑھے گا تو الگ الگ جی۔ آیتوں کی وجہ سے سجدہ، جتنی آیتیں اتنے سجدے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا بابا، پوری آیت پڑھی جائے تو ہی سجدہ واجب ہوتا ہے یا آیت کا کوئی جز پڑھ لیا جائے تو بھی؟ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری ہے، لیکن بعض علماء متاخرین کے نزدیک وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھا تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں سجدہ تلاوت کیا جائے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی طالب علم سید زادہ ہے اور سبق سنانے کے لیے تشریف نہیں لاتا تو قاری صاحب کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ سید زادہ سبق سنانے کے لیے تشریف لے آئے؟ کسی نے بتایا تھا مجھے کہ ہمارے ہاں 2 سید زادے پڑھتے تھے تو وہ صحیح پڑھتے نہیں تھے، پھر ہم نے اس کا احترام شروع کیا تو پھر وہ شرم کے مارے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح کا یاد پڑتا ہے، کچھ بتایا تھا کسی نے۔ تو اگر اس کے رسپیکٹ کریں گے نا، احترام، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے تشریف لے آئیں، پڑھیں یا خود ان کے پاس جا کر ان کو پڑھائیں، لیکن اب یہ کہ ایسا انداز بھی نہ ہو کہ وہ بیچارے پڑھنے سے ہی محروم رہ جائیں۔ تو یہ حکمت عملی موقع کی مناسبت سے ہی اختیار کی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کاشف علی اتاری سردار آباد فیصل آباد سے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی تصنیف رفیق الحرمین میں کچھ اس طرح کا مضمون ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ صفا و مروہ کی سعی کے متعلق لکھا ہے کہ پہلی سیڑھی چڑھنے سے ہی صفا پر چڑھنا ہو گیا، اسی طرح مروہ پر بھی پہلی سیڑھی چڑھنے سے مروہ پر چڑھنا ہو گیا۔ عوام الناس بہت اوپر تک جاتے ہیں تو نہیں جانا چاہیے، پیارے مرشد کریم اس کی وضاحت فرما دیں اور ہمارے شعبہ مدرسۃ المدینہ کو
برکت کی دعاؤں سے نوازیں. اللہ تعالی ہمارے شعبے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین. وہ سیڑھی وہ جو اونچان شروع ہوتی ہے نا جہاں یعنی پلین جگہ ہے, پلین جگہ کے بعد پھر جب مروہ یا صفا یہ قریب آتے ہیں نا تو اس سے یوں چڑھان شروع ہوتی ہے, اترنے والے کے ڈھلان شروع ہوتی ہے. تو یوں مطلب یہ جیسے چڑھان شروع ہوئی اور اس پر آپ نے قدم رکھا اور آ گئے اوپر, یہ پہلی سیڑھی پر چڑھے جیسے وہ پھیرا پورا ہو جاتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے سعی کے جو نا وہ 10 مکروہات, تو اس میں یہ کہ مروہ پر نہ چڑھنا, معمولی سا چڑھیے اوپر تک نہیں. جو اس وقت وہاں پہ نشانیاں موجود ہیں, جیسے آگے انہوں نے شیشہ لگایا ہوا ہے, تو یہی ہے کہ اصل پہاڑی کی وہ جو نشانی ہے اس تک جانے کی بات ہے. یہ پہاڑ جو آپ نے دیکھے نا وہ تو پہاڑ اصل پہاڑ تو اب نظر نہیں آتے, یہ پتہ یہ چلا اب کہ یہ سب آرٹیفیشل ہے, اصل پہاڑیاں چھپا دی گئی, خدا بہتر جانے. تو بہرحال ہے کہ وہ پہاڑ شریف اگر غائب بھی ہو جائیں تب بھی ظاہر ہے کہ وہ مقام تو مخصوص ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کعبہ شریف غائب ہو جائے, کسی ولی کی زیارت کے لیے چلا جائے, اعلی حضرت کا شعر ہے نا, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. یہ شعر کس کے حق میں اعلی حضرت نے لکھا ہے یہ بھی نہیں معلوم. لبئی اوپر سے بول پڑھو. غوث پاک رضی اللہ غوث تعالی. پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو باہر شریعت میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کعبہ کسی ولی کی زیارت کے لیے چلا جائے یعنی وہاں ہو نہیں کعبہ, اور نماز کس رخ پڑھیں گے؟ جی بھائی نماز جو ہے وہ پھر کیا ان ولی کا مکان تلاشا جائے گا کہ کعبہ جہاں ہے یا کیا؟ اور اگر چاند پر فیضان مدینہ بن گیا تو پھر کس رخ محراب رکھیں گے؟ محمد غفران عطاری, مدرسۃ المدینہ غوثیہ قادریہ. اصل مقصود کعبہ نہیں ہے, اصل مقصود وہاں کی جگہ ہے, اس لیے ہم اس طرف نماز ادا کرتے ہیں. سمت. جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرا نام محمد فاروق عطاری, مدرسۃ المدینہ عابد آباد لیاری. پیارے مرشدی, میرا سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام گرامی لکھتے وقت اس وقت درود پاک نہ لکھنا یا اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا نام لکھتے وقت علیہ السلام نہ لکھنا یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام لکھتے وقت رضی اللہ تعالی عنہما نہ لکھنا, اس میں مطلب کیا کوئی حرج ہے؟ جو نہ لکھے اس کے لیے کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھنے پر بعض علماء کے نزدیک درود شریف لکھنا واجب ہے. اچھا, صلعم سواد لکھنے سے واجب ادا نہیں ہوگا, بلکہ درود شریف کی بجائے صلعم یا سواد لکھنا جو ہاف سواد لکھتے ہیں یہ ناجائز ہے, بلکہ سخت حرام لکھا ہے باہر شریعت میں. آج کل یہ سواد لکھتے ہیں معاذ اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مخفف یعنی شورٹ فارم سواد لکھتے ہیں تو یہ حرام ہے. پورا لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, بہتر یہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باقی علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے بارے میں میں نے واجب کا حکم پڑھا نہیں ہے. عمرے کے لیے یہ لاگو کیا ہوا ہے کہ 40 سال سے جس کی عمر کم ہے وہ اکیلا عمرہ نہیں کر سکتا. تو پیارے بابا جان, اس کے لیے کیا کیا جائے کہ یا محرم ساتھ ہوں؟ اگر محرم ساتھ لے جانے کی قدرت نہیں ہے تو پھر کس طرح عمرے پہ جایا جا سکتا ہے؟ پیارے بابا جان شرعی رہنمائی کیا ہے؟ شرعی سفر ہوگا یا گناہگار ہوگا اگر اکیلا جائے گا؟ اور ساتھ میں کسی کو اٹیچ کر دیتے تو اس طرح جانا عمرے پر کیسا ہے؟ اصل وہ بطور محرم تو مل جاتا ہے ویزا, بہن کو ساتھ لے گیا, امی کو لے گیا, بچوں کی امی کو لے گیا تو ویزا دیتے ہیں, ورنہ 40 سال سے کم عمر کو ویزا نہیں دیتے.
تو انتظار کر لیا جائے، 40 سال کی عمر جب ہو جائے تو پھر اکیلا بھلے چلا جائے۔ باقی آج کل جو بعض کاروانوں والے کسی کو ماں بنا دیتے ہیں، کسی کو بہن بنا دیتے ہیں، کسی کو بیوی بنا دیتے ہیں خواہ خواہ کی، تو یہ ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ تو اس طرح جانے سے تو ظاہر ہے کہ یہ کام تو گناہ ہوگا نا یہ کرنا۔ پیارے بابا جان، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، تو کس طرح ذہن بنایا جائے؟ ذرا مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ میں نے جو عرض کیا نا، ذہن بنانا یہ نا کہ جس کو خوف خدا ہوگا وہ نہیں جائے گا۔ میری بات یہ اگر اس کی سنے گا تو یہ تو گناہ کا کام ہے، دھوکہ ہے، اور پھر بولنا کہ آقا نے بلایا ہے، حالانکہ وہ دھوکے سے جا رہا ہے، گناہوں کے ذریعے جاتے ہیں۔ تو ہم کو آقا کا کرم ہے، آقا بلاتے رہتے ہیں، بار بار ہم تو جاتے ہیں، آقا نے بلایا ہے ہم کو۔ تو اس طرح مطلب یہ دھوکے سے نہیں جانا چاہیے، جائز حلال طریقے سے سفر مدینہ اختیار کرنا چاہیے، بلکہ ہر سفر، ہر کام جائز طریقے پر ہونا چاہیے مسلمان کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ معلوم کرنا تھا میں نے کہ قرآن پاک میں رکوع مکمل ہونے پر جو عین لکھا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ رکوع کا عین جو علامت ہے، یہ عین علامت جی کس کا اشارہ ہے؟ کون بتائے گا؟ قاری صاحبان کو تو پتا ہونا چاہیے، سب کو نہیں پتا ہے۔ یہ عین کیوں آتا ہے اور کوئی حرف کیوں نہیں آتا؟ تو ویسا حروف تو کافی ہے نا، الف نہیں آتا، با نہیں آتا، عین کیوں آتا ہے؟ سوچ سمجھ کے 12 ماہ کی مدنی فیس دے کر کہ 12 ماہ کا اعلان کریں کہ فلاں تاریخ سے 12 ماہ، اور لو میرے سے جواب۔ ایسا دلچسپ، اس کی یہ بھی انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ نہیں ہے کرنے ٹس ہو گئے لگتا سب کے، یار چھوڑو یار، ہے کوئی؟ یا سیدی، یہ جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ عین کا لفظ جواب درست ہے، عین سے عثمان، قرآن عثمان، فیضان عثمان، کہ انہوں نے جمع قرآن کیا، ان کی نسبت سے عثمان۔ اور محرم میں ہجری سن بھی شروع ہو رہا ہے، وہ بھی فاروقی سال ہے، عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری فرمایا۔ کیا شان ہے خلفاء راشدین کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، بعض مدرسین اسلامی بھائی گھروں میں جا کر ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو کیا بچیوں کو ٹیوشن پڑھانا درست ہے؟ بچیوں کو تو درست ہے، لیکن کس کو بچی بولتے ہیں یہ پڑھانے والے کو خود غور کرنا ہے۔ 5-7 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بھی ایسی ہے کہ جس کی طرف نگاہ اٹھتی ہے بار بار، پھر تو بچنا ہوگا کہ روبرو بیٹھ کر اس کو پڑھاتے ہوں گے۔ پھر اپنے دل پر بھی غور کرے کہ بچی کو پڑھانے میں دل بچہ ہے یا نہیں۔ اگر دل جوان ہے، یعنی کہ کچھ گدگدی کر رہا ہے، تو پھر تو نہیں پڑھا سکتے، یا گناہ بھری لذت پیدا ہوتی ہے نعوذ باللہ، تو نہیں پڑھا سکتے۔ چاہے وہ گھر جا کر پڑھائیں یا خود آپ کے گھر آ کر بچی پڑھے، ایک ہی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، آدم علیہ السلام کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام حابل اور ایک کا نام قابل۔ قابل مسلمان تھے یا کافر؟ اگر کافر تھے تو کس سبب سے کافر تھے؟ اللہ اللہ، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابیل نے شہید کیا، اور پہلا قتل جو دنیا کا ہوا یہی تھا، اور یہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ اور بعد میں اس نے وہ آگ کی پوجا اختیار کی،
تو اس لیے یہ تو بالکل کھلا مرتد ہی ہو گیا کہ یہ آتش پرست ہو گیا مرنے سے پہلے، تو یہ کافر تھا. بات نہیں مانی تھی اپنے والد محترم کی جو کہ اللہ کے نبی ہیں. شریعت کی بھی خلاف ورزی ہوئی نا کہ وہاں جو ہے وہ اس وقت شریعت یہ تھی کہ ایک جوڑا جو پیدا ہوا تو وہ آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا. یعنی ہوتا یہ تھا کہ جیسے ایک حمل میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے تھے، تو ایک حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ جائز نہیں تھا اس وقت. اور دوسرے حمل میں جو لڑکا لڑکی ہوتے تھے نا تو وہ پھر اگلے حمل کا جیسے لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی اس طرح مطلب نکاح ہوتا تھا اس وقت. اب تو خیر یہ بھی جائز نہیں ہے، اب تو بھائی بہن کا نکاح ہے ہی نہیں، حرام ہے بالکل، بلکہ رضائی کا بھی نہیں. دودھ کے رشتے کے بھائی بہن کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ اس وقت کے احکام تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدرسہ مدینہ کے درجے میں مدنی منع بار بار جب درجے میں داخل ہوتے ہیں اجازت لے کر باہر جاتے ہیں، جب آتے ہیں تو آتے جاتے وقت سلام کرتے ہیں، تو کیا مدرس پر اس بار بار سلام کا جو ہے جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ سلام ملاقات کے لیے آنے والا کرتا ہے نا سلام، اس کا جواب تو واجب ہوتا ہے. اب یہ ملاقات کرنے کے لیے آتا نہیں ہے، یہ تو بیٹھ جاتا ہے سلام کرتا ہے، تو اس قاعدے کے حساب سے تو جواب واجب نہیں ہوگا اس کا. جیسے ابھی یہ سوال کرتے ہیں مائک پکڑ کے، تو اس کا جواب مجھ پر واجب نہیں ہوگا، تو جواب دے دے تو اچھا ہے. کہ قرآن پاک کے اوپر سبق کے طور پر نشان وغیرہ یا ڈیٹ والے کا دینا کیسا؟ اگر یہ قرآن کریم مدرسۃ المدینہ کا ہے، جیسے مدنی عطیات کے پیسوں کا ہے یا کسی نے مدرسے کے لیے وقف کیا ہے، تو اس پہ نشانات نہیں لگا سکتے، ان کا صفحہ بھی نہ موڑے. اگر اس کو نقصان پہنچایا آپ نشانات لگائے تو اتنی پیمنٹ کرنی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ و سلام جو پڑھتے ہیں ہم اقامت سے پہلے، تو یہ کسی صحابی سے کسی حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو مائک پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، مائک پر گفتگو فرما رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یہ کسی صحابی سے ثابت کر دیں. میں صلاۃ و سلام کرنے لگا ہوں ثابت، پہلے آپ ثابت کریں کہ مائک پر کس صحابی نے سوال کیا تھا، مائک پر کس صحابی نے اذان دی ہے، کس صحابی نے مجھ سے نماز سوال پڑھائی ہوا ہے یا تھا، میں پڑھی جب ہے. آ رہا ہاں تو میں بھی سوال کر رہا ہوں نا آپ سے، اس کو یہ جواب دے دینا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سے پہلے کب درود شریف پڑھا تھا، یہ سوال ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاؤڈ اسپیکر پر کب اذان دی تھی جو تم نے آج کو ساؤنڈ لگا رکھے ہیں. تم یہ ثابت کر دو، ہم یہ ثابت کر دیں گے. تو مطلب یہ کہ آخر درود شریف سے تکلیف کیا ہے، صحابہ کرام نے کب منع کیا ہے، یا قرآن کریم میں کب یہ ہے کہ اس ٹائم پر پڑھو اس ٹائم پہ نہیں پڑھو. یہی ہے کہ درود شریف ہر اس جگہ اور ہر اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں جس وقت میں شریعت نے واضح طور پر منع نہ فرمایا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا بغیر وضو سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ مکتبۃ المدینہ کے رسائل اور المدینۃ العلمیہ کی کچھ کتابوں کے اوپر سائیڈ میں گنبد خضرا اور کعبۃ اللہ شریف کی چھوٹی سی تصویر بنی ہوتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ مونوگرام ہے. ہاں یہ بنی ہوئی ہے. جی تو یہ مونوگرام ہے.
बनाते हैं रिसालों पर, और पुराना ये भी सिलसिला अपना है, अच्छी चीज़ है। बाद लोग शेर बनाते हैं, कोई हिरन बनाते हैं, हमने सब्ज गुंबद और काबा शरीफ का नक्शा बना दिया। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या सैयदी, अजान देते वक्त मुअज्जिन अगर कसदन कानों पर हाथ या कानों में उंगलियां ना दे तो क्या अजान हो जाएगी? और क्या इमाम साहिब मुसल्लाए इमामत पर खड़े होकर इकामत पढ़ सकते हैं? कानों में उंगलियां डालने की जो इल्लत है ना, सबब, वो ये था कि पहले माइक तो थे नहीं, और मनारे बुलंद बनाए जाते थे मस्जिदों में, खिड़कियां भी होती थी उसमें, ताकि आवाज़ दूर दूर तक जाए, और मुअज्जिन में जहीरुस सौत, बुलंद आवाज़ वाला हो। तो यूं मतलब ये कानों में उंगलियां एकदम इस अच्छी तरह डाली जाए, ताकि यूं लगे कि अभी आवाज़ और बुलंद मुझे करनी है। तो अब माइक ने ये इल्लत तो पूरी कर दी कि आवाज़ तो दूर तक जा रही है, लेकिन तरीका वही हम बाकी रखेंगे उंगलियां डालने का। कानों में उंगलियां डालना मुस्तहब, और कानों पर हाथ रख दिए तो भी मुस्तहब अदा हो जाएगा, लेकिन अगर उंगलियां डाले तो ये ज़्यादा बेहतर है। और क्या इमाम साहिब मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर इकामत पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लेकिन अवाम में ये तरीका चूंकि राइज नहीं है, तो बेहतर है कि इमाम ही अजान व इकामत कहे। लेकिन अब अगर ऐसा करेंगे ना, तो अवाम उन्नास जो ने ये मालूमात की कमी की वजह से हो सकता है फितना बर्पा करें। तो तनफीर अवाम से बचना भी अहम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाद मदनी मुन्ने मदरसतुल मदीना छोड़ जाने के बाद अपना मदनी निसाब या कुरान पाक वहाँ छोड़ जाते हैं, तो वो मदनी निसाब या कुरान पाक कारी साहब किसी और गरीब तालब को दे सकता है? अगर वो भूल कर चले जाते हैं, लापरवाही बेपरवाही में छोड़ जाते हैं, तो इनके माँ बाप तक, इनके घर वालों तक इसको ढूंढ कर, तालिब इल्म के सारे बायोडेटा तो होते हैं मदरसे में, तो उसको तलाश करके देना होगा। अगर शहर से ही उनकी हिजरत हो जाती है तो? अब तो यार कम्युनिकेशन बहुत आसान है, अब फ़ोन सबके पास होता है। उमूमन फ़ोन करके पूछ ले, अगर वो बालिग है और वो कहता है कि मेरा है और आप किसी को दे दो तो फिर दे दें आप, वरना तो है उसका संभाल के रख लें कि भाई कभी आओ तो ले जाना। तो ये आमतौर पर ऐसा उम्मीद है कि बोल देगा, अब ज़ाहिर कि वो फिर इस्तेमाल करने के बाद इसकी माली एतबार से भी कीमत कम हो जाती है, तो शायद इजाज़त दे दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, दुआए मग़फ़िरत कीजिए। जो हमारे मदनी मुन्ने हिफ्ज़ मुकम्मल कर रहे होते हैं या हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, क्या ही अच्छा हो कि हमारे कारी साहबान, हो सकता है ऐसा होता भी हो बाज़ जगहों पर कि हिफ्ज़ के दौरान ही उन्हें इल्म दीन की फ़जीलत अब बयान करते रहें यहाँ तक कि उनका इल्म दीन का ऐसा जहन बने कि जैसे ही हिफ्ज़ मुकम्मल हो वो फ़ौरन जामिअतुल मदीना का रुख करें। मदीना जो इसके अहल हों, जामिअतुल मदीना के अपने मतलब उसूल हैं, उसके मुताबिक हमें जहन देते रहना चाहिए कि जामिअतुल मदीना जाकर ये जिद्दोजहद करें कि इनको दाखिला मिले। तो एक तादाद है वाकई कि जो उसकी अहल होती होगी, और फिर ये बेचारे वही दुनियावी स्कूल और कॉलेज के रास्ते चले जाते होंगे, और जो कुछ याद किया वो भी बुला दिया जाता होगा, तो कहाँ गए थे? कहीं नहीं। जामिअतुल मदीना का जहन देना ये अनसब सवाब मिलेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।